قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 سورہ کہف۔ سورہ کہف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 69 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اصحاب کہف کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں نہایت اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، انہیں اکثریت کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اور کوفہ و شام کے بازاروں میں سر امام حسین علیہ السلام نے اسی سورہ کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ آیت نمبر 22 کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اہمیت کا حامل وہ سبق ہے جو اصحاب کہف کے واقعے سے ملتا ہے۔ آیت نمبر 28 کے مطابق اشراف قریش کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب مومنین کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب مومنین کے ساتھ رہنے کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں تقوی الہی ہو وہ بارگاہ الہی کا مقرر قرار پاتا ہے۔ آیت نمبر 65 سے 82 تک میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں نبیوں کا کشتی میں سفر کرنا، حضرت خضر کا کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، بلا اجرت دیوار تعمیر کرنا، اور ان کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات اور آخر میں حضرت خضر کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابھی تک زندہ ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 98 تک میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کی حکومت، کفار کو سزا دینا، یاجوج ماجوج کا واقعہ، ذوالقرنین کا انہیں لوہے کی دیوار کے ذریعے بند کرنا بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی شب جمعہ تلاوت کرے گا وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی خرابی نہ رکھی، بلکہ ہر طرح سے سدھ، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر و ثواب موجود ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ با اطمینان تمام رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈراؤ۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں ہی کو تھی۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ
أسفا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت رونق قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھو اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے انہیں چوکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ افسوس ایک یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریحی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں. یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست رہنما ہرگز نہ پاؤ گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے. ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں. غرض ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے اے ٹھہرے کیا بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے. اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے. اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس
پھر تم کو سنسار ہی کر دیں گے یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو، ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ قریب ہے کہ لوگ نصارائے نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ پوچھو بھی نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو۔ انشاءاللہ کہہ لو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے۔ سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تم اس کے سوا کوئی کہیں ہرگز پناہ کی جگہ بھی نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنے پروردگار کی صبح سویرے اور جھٹپٹے وقت شام کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر جبر کرو اور ان کی طرف سے اپنی نظر توجہ نہ پھیرو کہ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، مگر ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہے، اور جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز اچھے کام والے کے اجر کو اکارت نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔
یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کے لیے سدا بہار بہشت کے باغات ہیں، ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگن سے سنوارے جائیں گے، اور انہیں باریک ریشم کریب اور دمیز ریشم بافتے کے دھانی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور بہشت بھی آسائش کی کیسی اچھی جگہ ہے۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثل بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کے گرد خرمے کے درخت لگا دیے ہیں، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی بڑھ کر ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور یہ باتیں کرتا ہوا اپنے باغ میں بھی جا پہنچا، حالانکہ اس کی حالت یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا تھا۔ غرض وہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کبھی بھی یہ باغ اجڑ جائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور میں تو یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنا دیا۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سب ماشاء اللہ خدا ہی کے چاہے سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کچھ سکت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کی راہ سے تو مجھے کم سمجھتا ہے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك
آياتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو ان قریب ہی میرا پروردگار مجھے وہ باغ عطا فرمائے گا جو تیرے باغ سے کہیں بہتر ہوگا، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے کہ خاک سیاہ ہو کر چٹیل چکنا صفا چٹ میدان ہو جائے. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی نیچے اتر کے خشک ہو جائے، پھر تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے. چنانچہ عذاب نازل ہوا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے تو وہ اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا. اور باغ کی یہ حالت تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ بدلہ لے سکتا تھا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هو خير ثوابا وخير عقبا. اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے جو سچا ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے خیال سے بھی وہی بہتر ہے. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دنیا کی زندگانی کی مثل بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی رویدگی اس میں مل جل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا.
اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار قطار پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا، تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں۔ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو، تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ لوگ ان کی کچھ نہ سنیں گے، اور ہم ان دونوں کے بیچ میں مہلک آڑ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور گناہگار لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز کی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں پھیر بدل کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔
اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر مانے ہے کہ اگلوں کسی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بدوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ بھی تو ہرگز کبھی روح براہ ہونے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کے کرتوتوں کی سزا میں دھر پکڑ کرتا تو فوراً دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ خضر کی ملاقات کو چلے تو اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلے جاؤں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وسیع سے کہا، ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی۔
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. یوشا نے کہا کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے. پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان خضر سے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا میں سکھا تو دوں مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. موسیٰ نے کہا آپ اطمینان رکھیے اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و ضابط آدمی پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر نے کہا اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے تو غضب کیا کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیجئے. یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسیٰ نے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے. خیر یہ تو ہو گیا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما
فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے اسے جان سے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقیناً ایک عجیب حرکت کی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کیوں میں نے آپ سے مقرر نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا خیر جو ہوا وہ ہوا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے معذرت کی حد کو پہنچ گئے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. غرض یہ سب ہوا کر پھر دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کیا. پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا ہی چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا. اس پر موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہوتا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر نے کہا بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو ان کی اصلی حقیقت بتائے دیتا ہوں. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لیجیے سنیے، وہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کر دیا تھا تو چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیگار میں پکڑ لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے ایماندار ہیں، تو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں اور ان کا پروردگار اس کے بدلے میں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کر دیا تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان ہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ ذوالقرنین کا حال امتحاناً پوچھا کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ میں ابھی تمہیں اس کا کچھ حال بتائے دیتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت حکومت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ساز و سامان دے رکھے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ وہ ایک سامان سفر کے پیچھے پڑا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا کرو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوا اختیار کرو کہ خود ایمان قبول کریں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کی کہ جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کی فوراً سزا کر دیں گے، آخر پھر تو وہ قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا جائے گا، اور وہ بری سے بری سزا دے گا ہی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو ویسا ہی اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ ثم أتبع سببا۔ پھر اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا ہی دکھائی دیا کہ گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ اور تھا بھی ایسا ہی، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس سے پوری واقفیت تھی۔ ثم أتبع سببا۔ غرض اس نے پھر ایک اور راہ اختیار کی، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔
یہاں تک کہ جب چلتے چلتے روم میں ایک پہاڑ کے کنگروں کے دیواروں کے بیچوں بیچ میں پہنچ گیا تو ان دونوں دیواروں کے اس طرف ایک قوم کو آباد پایا جو بات چیت کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے مترجم کے ذریعے سے عرض کی، اے ذوالقرنین، اسی گھاٹی کے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس غرض سے آپ کے پاس چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنائیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مال کی ضرورت نہیں، تم فقط مجھے قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ اچھا تو مجھے کہیں سے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ لوگ لائے اور ایک بڑی دیوار بنائی، یہاں تک کہ جب دونوں قدروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا کر دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونکتے دھونکتے لال انگارہ بنا دیا تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو کہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دیں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ غرض وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے دیوار کو دیکھ کر کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم اس دن انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرا کر دریا کی لہروں کی طرح گڈمڈ ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اسی دن جہنم کو ہم ان کافروں کے سامنے کھلم کھلا پیش کریں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں اور رسول سے دشمنی کی وجہ سے سچی بات کچھ بھی سن ہی نہ سکتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔
تو کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اس خیال میں ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں اور کچھ پوچھ نہ ہوگی؟ اچھا سنو، ہم نے کافروں کی مہمانداری کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہوا، تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور سیدھے جہنم میں جھونک دیں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، یہ جہنم ان کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا لیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کی مہمانداری کے لیے فردوس بری کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی ہلنے کی بھی خواہش نہ کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی ہی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہو سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ہی ایسا ایک آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے، تو جو شخص آرزو مند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔